میں نے بھی فیس بک پر ایک کامنٹ پوسٹ کیا تھا کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں ان سوالوں کے جواب دینا پسند کروں گی. اگر کوئی میری رائے کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو مجھے بتائے. تو بہت سارے لوگوں نے سوال پوسٹ کیے ہیں جن کے جواب میں ایک ایک کر کے دوں گی. ابھی میں بات کروں گی ایک آرٹیکل کی جو کہ ایک لڑکی نے پوسٹ کیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس پر اپنے کامنٹس دوں. آرٹیکل جو ہے وہ بھی ایک لڑکی نے ہی لکھا ہے, کوئی پاکستانی لڑکی ہے, اس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. وہ 16 سال کی تھی, اس کی شادی ہو گئی ایک 30 سال کے آدمی کے ساتھ. تو اس نے پوری اپنی داستان لکھی ہے کہ سہاگ رات کیسے ہوئی اور اس کے بعد اس کی زندگی کیسے گزری. تو میں آپ کو تھوڑا سا اردو میں بتاتی ہوں کہ اس لڑکی نے کیا لکھا ہے. اس لڑکی نے لکھا ہے کہ وہ 16 سال کی تھی جب اس کی شادی ہوئی. اس کو لڑکا پسند نہیں تھا. وہ اپنی ماں کو کہتی رہی کہ میری شادی نہ کرو. لڑکا تقریباً 30 سال کا تھا, 30 سال سے تھوڑا کم تھا, تو لڑکا بھی جوان تھا. کہتی ہے کہ جب شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات لڑکے نے اس کے ساتھ سیکس کیا اور اس کو کافی تکلیف ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی لڑکیاں کنواری ہوتی ہیں ظاہر ان کو بلیڈنگ تو نہیں ہوتی, یہ تو ایک بالکل میتھ ہے. بلیڈنگ تو نہیں ہوتی لیکن پین ضرور ہوتی ہے کیونکہ آپ کی وجانا کے اندر کوئی چیز گئی نہیں ہوتی ابھی تک. تو جب کوئی چیز جاتی ہے تو وہ مسلز جو ہیں ان پہ رگڑ پڑتی ہے تو آپ کو پین ہوتی ہے. تو اس لڑکی کو پین ہوئی. اس نے اپنی اس بات سے نفرت کا اظہار کیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اس کو ابکائیاں آئیں اس بندے کی بریتھ اسمیل کر کے, اور کہتی ہے کہ جب وہ بندہ فارغ, اس کا شوہر جب فارغ ہو گیا تو اس نے اس کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. لیکن اس کو ظاہر ہے یہ بات بھی بہت بری لگی کیونکہ اس کو تو شوہر ہی برا لگتا تھا. پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ 1 سال تک وہ مجھے روز رات کو ریپ کرتا رہا. ریپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس آتا تھا اور اس کی مرضی نہیں ہوتی تھی, ایسے نہیں پوچھتا تھا, لیکن اس کے ساتھ سیکس کر لیتا تھا. لڑکی نے آرٹیکل میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کو مارتا پیٹتا تھا. البتہ لڑکی نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ چونکہ اس سے عمر میں بڑا تھا, یہ 16 سال کی تھی, وہ تقریباً 30 کا تھا, تو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا. کبھی اس کے لیے تحفے لاتا تھا, کبھی اس کے لیے ہر روز, اصل میں اس لڑکی کا جملہ ہے کہ میرے لیے ہر روز پھول لاتا تھا. تو ہر روز پھول لاتا تھا, تحفے لاتا تھا, چیزیں لاتا تھا, اس کی خوشی میں خوش ہو جاتا تھا, اس کے بل پے کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میری بیوی خوش رہے. لڑکی نے پورا آرٹیکل ظاہر ہے اپنے آپ کو وکٹم کہہ کر لکھا ہے. لڑکی نے اپنے آپ کو مظلوم کہا ہے اس میں, جو کہ وہ ہے بھی. اگر ایک عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں آتا اور جب وہ اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ریپ ہو رہی ہے, تو وہ بالکل اس عورت کے ساتھ ظلم ہے. اور اس لڑکی نے پورا آرٹیکل جو ہے وہ اسی بات پر لکھا ہے کہ کیسے اس کے ساتھ ظلم ہوا, کیسے اس کو شوہر پسند نہیں آیا. پھر 1 سال کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا ہوا, بیٹا وہ جو اس کو چاہیے نہیں تھا, انوانٹڈ سن. تو ایسے اپنی زندگی کے سال گزارتی رہی. ابھی انجام اس کہانی کا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. بہت ظاہر ہے کہ اس طرح کی کہانی جب کوئی لڑکی پبلش کرتی ہے تو ساری کی ساری فیمنسٹ جو ہیں, چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں فیمنسٹ ہیں, وہ بہت زیادہ ترس میں آ جاتے ہیں. اور ترس میں آنا بھی چاہیے. ظاہر ہے میری بیٹی ہے, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دوں. اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ چاہے گی. اور اگر فرض کریں کہ وہ کوئی بوائے فرینڈ بناتی ہے اور بوائے فرینڈ بنا کے تو وہ پھر سوچتی ہے کہ اب میں نے اس بوائے فرینڈ کے ساتھ نہیں کرنی اور کسی اور کے ساتھ کرنی ہے, تو اس کو یہ اجازت بھی ہے. ایک بوائے فرینڈ بنائے, 10 بنائے, ایک کے ساتھ شادی کرے, 10 شادیاں کر لے. میری طرف سے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کیونکہ میری بیٹی کی جو خوشی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور میں اس بات کو جانتی ہوں کہ اگر آپ, بلکہ ساری دنیا کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کو پسند نہ کر سکتے ہوں تو اس کی کمپنی یا اس کے ساتھ سیکس کرنا جو ہے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کے لیے مینٹل ٹارچر کے سوا کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب جو دوسرا, آف کورس اس کہانی میں جو ایک وکٹم ہے, وکٹم جس نے کی کہانی لکھی ہے, وہ وکٹم تو سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن دوسرا وکٹم جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. وہ ہے ایک ایسا لڑکا جو کہ بمشکل 29-30 سال کا تھا, اپنی جوانی کی پیک پر تھا, کسی ماں کا لاڈلا تھا, جس کی ماں نے اس کو بہت پیار سے, لاڈ سے, پاکستان میں مائیں کیسے ماتھا چوم کے بچوں کو لاڈ اور پیار سے لڑکوں کو بڑا کرتی ہیں,
کسی بہنوں کا لاڈلا ہوگا جو اسکول ان کو چھوڑنے اور لینے جاتا تھا، کالج ان کو چھوڑنے اور لینے جاتا تھا. کس قدر ارمانوں سے اس ماں بہن نے اس لڑکے کی شادی کی ہوگی. کیسے اس لڑکے نے خواب دیکھے ہوں گے کہ میری بیوی آئے گی تو اتنا مزہ آئے گا، ہم لوگ گھومنے جائیں گے، ہم پھرنے جائیں گے، میں اس کے ساتھ سیکس کروں گا تو اتنی خوش ہوگی. یہ جو فینٹیسی ہے یہ مردوں کی ہوتی ہے کہ ان کی بیوی جنسی طور پہ ان سے بہت خوش ہو، کہ وہ ایسے ان کو سپر مین سمجھے اور پورن سٹار سے بہتر سمجھے. یہ جو ساری فینٹیسی ہے یہ مردوں کی بہت ہوتی ہے. ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بستر میں اس سے بہت زیادہ خوش ہو. تو یہ سارے خیالات اور خواب لے کر وہ لڑکا جو ہے گیا. کسی حد تک یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ پاکستان میں لڑکے ایسے بھی ہیں کہ جو بیوی کو پہلی رات چیخیں مارتے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ساری باتیں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. تمینہ دورانی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر یہ بہت زیادہ سیکس میں انجوائے کرنے کا اظہار کرتی تھی تو اس پہ بھی گھر کو غصہ آ جاتا تھا. وہ باتیں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. لیکن زیادہ مرد دنیا میں جو ہیں وہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کی کمپنی انجوائے کرے، ان کے ساتھ لیٹنا پسند کرے، ان کے ساتھ رومانٹک ریلیشن شپ پسند کرے. اس آدمی کے ساتھ آپ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ وہ بیوی لے کر آیا پورے ارمانوں سے. اب بیوی کے ساتھ سیکس تو بیوی شادی کا تو نام ہی یہ ہے نا. کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے ساتھ اب سیکس نہیں کرنا، بس اس کو لے آئے ہو اب اس کو سائڈ پہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. تو بیچارے نے اپنی طرف سے وہی کیا جو ساری دنیا کرتی ہے، بیوی کے ساتھ سیکس کیا. اس کو نہیں پتا تھا کہ بیوی خوش اور ایکسائٹ ہونے کی بجائے بہت ساری بیویاں بھی ارمان لے کر جاتی ہیں. میری بھی ارینج میرج ہوئی تھی. بہت مجھے اپنے شوہر کا ہاتھ لگانا، پیار سے کس کرنا، سب کچھ بہت اچھا لگا تھا کیونکہ میں نے پہلے کبھی کیا نہیں ہوا تھا اور ایک نئی چیز تھی میرے لیے. تو یہ آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی ہے آپ کو، کیونکہ اس آپ کی باڈی میں نرو اینڈنگز اس مقصد کے لیے بنی ہیں. آپ کے ہونٹوں میں، آپ کے جسم میں، ہر جگہ نرو اینڈنگز اس مقصد کے لیے بنی ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک ایسی جب ایک عورت کی بنیادی ضرورت ہی یہ ہے اور پھر کوئی بندہ یہ کرے تو وہ مطلب یہ نیچر کے اگینسٹ ہے کہ وہ اس کو انجوائے نہیں کرتی. بالکل نیچر کے اکارڈنگلی ہے کہ ایک عورت کو اس بات کو انجوائے کرنا چاہیے. اگر کوئی عورت انجوائے نہیں کرتی بلکہ الٹا اس کو ابکائیاں آتی ہیں اور وہ ناشس ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ریپ خیال کرتی ہے تو یہ نارمل نہیں ہے. یہ شو کراتا ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے نفرت تھی. تو لیکن مجھے ٹھیک ہے وہ وکٹم ہے. اگر کوئی بھی عورت کو کسی ایسے بندے کے کوئی اپنے آپ کو کسی کو پیار کرنے پر فورس نہیں کر سکتا. میں اپنے آپ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ فلانے بندے سے میں نے پیار کرنا ہے. جب نہیں ہے تو نہیں ہے. اسی طرح اگر اس لڑکی کو شوہر سے پیار نہیں ہوا، شوہر کی کمپنی پسند نہیں آئی، وہ اپنے آپ کو فورس نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی وکٹم ہے. لیکن جو اس سے بھی بڑا وکٹم ہے وہ اس کا شوہر ہے. ایک ایسا بندہ جو دن رات پیسے کما کے اس کے سارے خرچے اٹھاتا رہا، اس کے نخرے اٹھاتا رہا، اس کا لاڈ اٹھاتا رہا. یہ بات لڑکی نے آرٹیکل میں لکھی ہے کہ چونکہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا تو میرے نخرے 15 سال بڑا تھا تو میرے نخرے 14 سال بڑا تھا تو میرے نخرے اٹھاتا تھا، میرا تحفے مجھے دیتا تھا، ہر بات مانتا تھا. یہ ساری اس نے باتیں لکھی ہیں. تو ایک بیچارے لڑکے نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جس سے وہ پیار کرتا ہوگا اس کے سارے خرچے اٹھائے، نخرے برداشت کیے، اس کو سیکس مہیا کیا، اس کو بچہ مہیا کیا اور اس کو مارا پیٹا نہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہا. اور بیوی جو ہے وہ خوش نہیں ہوئی، وہ بلکہ اس کی ساری باتوں کو یہ دیکھتی رہی کہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی اس پوری کہانی میں جو بدقسمت ہے وہ اصل میں یہ لڑکا ہے. کیونکہ لڑکے بھی انسان ہوتے ہیں، وہ شادی کرتے ہیں، ان کو بھی ایسی بیوی ملنی چاہیے. وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ایسی بیوی ملے کہ جو ان سے پیار کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر خوشی محسوس کرے، ان کو کس کر کے خوشی محسوس کرے، ان کے ساتھ سیکس کر کے خوشی محسوس کرے. ایسی بیویاں جو آپ کو بوجھ سمجھیں یا آپ ان کے پاس آئیں تو وہ بھاگ جانا چاہیں یا آپ سے ان کو بدبو آتی ہو تو وہ تو مرد کے لیے بھی بیچارے کے لیے بہت بدقسمتی کی بات ہے نا. اور ایسے مرد کئی ایسے مرد ہیں جو کہ پوری زندگیاں ایسے گزار چکے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بیویوں نے اوپنلی برملا ساری زندگی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان سے پیار نہیں کر سکیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ماں باپ بچوں کی پسند کی شادیوں کے خلاف ہیں ان کو اس عورت کا، اس لڑکی کا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے
یہ لڑکی تو وکٹم ہے، اگر یہ کسی کو پسند نہیں کر سکی یہ نہیں کر سکی، لیکن آپ کے بیٹے کا بھی کیا قصور ہے کہ وہ کسی ایک ایسی عورت کا خرچہ اٹھاتا ہے جو اس سے پیار بھی نہیں کرتی اور اس کے ساتھ اپنا سارا تعلق وہ جو ہے وہ ایک ریپ کی طرح دیکھتی ہے. حالانکہ کہیں بھی اس نے جو بھی اس کے اپنے آرٹیکل میں جو بھی مینشن ہے سیکس کا، وہ وہی سیکس ہے جو کہ نارمل میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے. لیکن اب ایک بیوی اس کو خوشی اپنی دیکھتی ہے، اس کو خوشی سمجھتی ہے، اپنی ضرورت سمجھتی ہے، اپنا پیار کا اظہار سمجھتی ہے، دوسری بیوی اس کو ریپ سمجھ رہی ہے. تو بالکل آپ اپنے بیٹوں کی شادیاں سوچ سمجھ کر کریں. اگر کوئی لڑکی آپ کے بیٹے سے سچا پیار کرتی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی لڑکی سے بیٹے کی شادی کر دیں، کیونکہ وہ اس کو خوش رکھے گی. اگر مجھے اپنے شوہر سے پیار ہے تو میں اس کو یقین جانے بہت، اور میرے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں جن کو اپنے شوہر سے پیار ہے. ایسی بھی دنیا میں دھیر نگری نہیں مچی ہوئی جو ہمارے شوہر ہمارے لیے ہمیں سیکس مہیا کرتے ہیں، ہمارے لیے باہر سے کما کر لاتے ہیں، اور ہمارے باپ جو ہمارے خرچے اٹھاتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، ہمیں بالکل ان سے پیار ہوتا ہے. تو جب ایک بیوی کو پیار ہوتا ہے اپنے شوہر سے تو وہ، میں تو اپنا ہی بتا سکتی ہوں اور اپنی سہیلیوں کا، تو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کو کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو، یا ہم کوئی ایسا ایکسپریشن دیں کہ ان کو سیڈنس ہو یا ان کا دل دکھے یا کوئی اور ان کو تنگ کرے. مجھ سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اور میرے شوہر کو ایسی بات کہے کہ جس سے وہ اس کو بری لگے یا اس کا موڈ اپسیٹ ہو یا وہ ذہنی طور پر پریشان ہو. تو جو بیوی شوہر کو سمجھتی ریپسٹ ہے وہ کیسے ایک آدمی کو اچھی زندگی دے سکتی ہے؟ تو اس کے ساتھ تو، بیوی کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، خود کو تو وہ بہت مظلوم سمجھتی ہے، لیکن اس کے پیار نہ کرنے کی وجہ سے ایک لڑکے کی جیسے پوری زندگی برباد ہو گئی، اس پر شاید کوئی کسی نے نہیں سوچا ہوگا.